بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ولاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کیس پھر کھول دیا ہے جو برسوں سے بند تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدلیہ یہ تسلیم کر لے گی کہ یہ عدالتی قتل ہے یا نہیں؟ لیکن اگر عدلیہ کو اپنی ساکھ برقرار رکھنی ہے تو اس کو ایسا کرنا ہوگا، اگرچہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو یہ اجازت دے کہ کوئی بند مقدمہ دوبارہ کھولا جائے۔ لیکن یہ بھی تو ہوا ہے کہ آمروں کو تحفظ دینے والی عدلیہ اپنی روایات سے ہٹ کر یہ فیصلہ کر ڈالے کہ آمروں کے دباؤ میں کیے جانے والے تمام فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، اور اسی ضمن میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ بھی غیر آئینی تھا، بلکہ یہ ایک عدالتی قتل تھا جس کا اعتراف جسٹس نسیم حسن شاہ سابق چیف جسٹس نے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق اقتدار پہ قبضہ کر ہی چکے تھے تو انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی تھی۔ 3 اور 4 جولائی 1977 کی شب تک ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد میں معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن اچانک ذوالفقار علی بھٹو کے رویے میں سختی آ گئی۔ 3 اور 4 جولائی 1977 کی درمیانی شب جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، افواج کے اعلیٰ حکام اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی شرکت کی، کابینہ کے اس اجلاس کے فوراً بعد 4 جولائی کو 1:30 بجے پرائم منسٹر ہاؤس کے آڈیٹوریم میں مسٹر بھٹو نے عجلت میں طلب کی ہوئی ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ان کا رویہ اس رویے سے بالکل مختلف تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو میں اختیار کیا تھا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں پروفیسر عبدالغفور احمد۔ مسٹر بھٹو نے کہا کہ قومی اتحاد نے سمجھوتا کرنے کے بعد آج پھر 10 نئے نکات پیش کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بار معاہدہ طے پا جانے کے بعد اس معاملے پر اثر نو غور نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر غفور احمد لکھتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا فریقین میں سے کسی کے لیے بھی ناممکن نہیں تھا، لیکن اس بات پر بھٹو صاحب کے ساتھی ہی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ 3 جولائی کی شب میں کابینہ کے ارکان اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے مسٹر بھٹو کو کیا مشورے دیے اور اجلاس میں موجود اعلیٰ فوجی حکام نے اپنی کیا رائے پیش کی۔ پروفیسر غفور احمد نے برسوں بعد جب جناب مصطفیٰ جتوئی سے دریافت کیا کہ اس اجلاس میں بھٹو صاحب کو کیا مشورہ دیا گیا جس کے باعث ان کے رویے میں سختی آ گئی اور انہوں نے اتحاد کو نئے نکات پیش کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا، جتوئی صاحب کا کہنا تھا کہ کابینہ کے اکثر حضرات مصالحت کے حق میں تھے۔ ان کی رائے تھی کہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جائے، لیکن بعض افراد جن میں عبدالحفیظ پیرزادہ نمایاں تھے اس کے مخالف تھے، اور ان کا موقف تھا کہ ہمیں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کا خیال تھا کہ اتحاد کی تحریک دم توڑ دے گی، ورنہ بار بار نرم رویہ اختیار کرنے سے وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ جتوئی صاحب نے مزید بتایا کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے چھاتی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم آپ کے مضبوط قوت بازو ہیں۔ بھٹو صاحب جیسا تجربہ کار سیاستدان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں چھپے ہوئے عزائم کو سمجھنے میں ناکام رہا اور ان کی رائے سے متاثر ہو کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کر ڈالی۔ ہمارے انتباہ اور حالات کی نزاکت کو نظر انداز کر کے اپنے مشیروں اور ساتھیوں کے کہنے پر مذاکرات میں تعطل کا تاثر دے کر خود ہی ایک نئے مارشل لا کی راہ ہموار کر دی۔ مسٹر بھٹو کے اس فیصلے کی ذمہ داری ان افراد پر عائد ہوتی ہے جن کو اپنا بہی خواہ سمجھ کر انہوں نے ایسے آڑے وقت ہنگامی طور پر مشورے کے لیے طلب کیا تھا اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ایسا مشورہ دیا جس سے ملک ایک شدید ترین بحران سے دوچار ہو گیا۔ یہ پس منظر بتانا اس لیے ضروری تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوج ماشاء اللہ کی طاق میں تھی اور قومی اتحاد کے لیڈر ایئر مارشل اصغر خان یہ سمجھ رہے تھے کہ فوج ان کی مٹھی میں ہے اور وہ انہیں وزیر اعظم بنائے گی، اس لیے انہوں نے فوج کو مداخلت کی دعوت دے ڈالی۔ قومی اتحاد کے کسی لیڈر نے فوج کو خط نہیں لکھا سوائے اصغر خان کے، اور بھٹو کی پھانسی کے لیے اصغر خان ہی بے چین تھے، کہتے تھے ہم بھٹو کو کوہالہ کے پل پہ لٹکائیں گے۔
میں نے ایک پریس کانفرنس میں تقریباً شاید 90 کا دور تھا، اس وقت اصغر خان سے پوچھا کہ آپ نے بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ تو اصغر خان کہنے لگے ایسے مطالبات تو کیے جاتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مطالبہ تھا اور بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور بھٹو اب زندہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ مطالبہ ایک نہیں کئی مرتبہ کیا تھا۔ گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اصغر خان جو ہے وہ ایک خاص سازش میں مصروف تھے کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ پاک فضائیہ کے جہاز نہیں اڑیں گے، اس لیے ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ نور خان کو لایا گیا۔ لیکن اصغر خان کو صرف اس لیے بدنام نہیں کیا گیا کہ اس سے پاک فوج اور پاکستان ایئر فورس کی بدنامی ہوتی، اس کے نتیجے میں لڑاکا پائلٹوں اور فوجیوں کے مورال ڈاؤن ہوتے۔ لیکن اصغر خان نے ذوالفقار علی بھٹو سے انتقام کیوں لیا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری ظہور الہی نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور آدمی دو، یا تو آپ قبر میں جائیں گے یا بھٹو۔ بات تو شاید درست تھی، کیونکہ آرٹیکل 6 جو ہے اس وقت بھی ڈرا رہا تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر جنرل ضیاء الحق نے قوم کا جو عظیم نقصان کیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیر کے روز جنرل مرزا اسلم بیگ سے میری گفتگو ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے فوج میں رد عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، 1978 میں میں میجر جنرل پروموٹ ہوا اور مجھے 14 ڈویژن کی کمان ملی جو ان دنوں اوکاڑا میں تعینات تھا۔ اس کمان کے ملتے ہی میں اعلیٰ عسکری قیادت یعنی ملٹری ہیرارکی کا حصہ بن گیا اور 1978 سے لے کر 1988 تک فوج کے تمام معاملات سے متعلق رہا۔ 14 ڈویژن ملتان میں متعین سیکنڈ کور کا حصہ تھا۔ جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ آخری مراحل میں تھا۔ 1979 میں سپریم کورٹ نے بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جنرل ضیاء نے آفیسروں اور جوانوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کو کہا۔ ہمارے کور کمانڈر نے سینئر افسروں کو بلایا اور ان کا ذہن معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوالات پوچھے۔ سبھی نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دینے سے تھوڑا بہت رد عمل تو ہوگا لیکن اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ میں سب کی باتیں سنتا رہا اور بالآخر کور کمانڈر کی اجازت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا بھٹو کو پھانسی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا، اس کے سنگین نتائج ہوں گے، ایسی پیچیدگیاں سیاسی طور پر پیدا ہوں گی جو سنبھالی نہیں جائیں گی۔ اس عمل سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی۔ بہتر ہوگا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے۔ فلسطین کے یاسر عرفات، سعودی عرب کے لیبیا کے کرنل قذافی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ بھٹو ایک اچھے اسٹیٹس مین ہیں اور ایک بڑی جماعت کے مقبول لیڈر ہیں۔ ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے جوانوں اور افسروں کا کیا رد عمل ہوگا میں اس کی ضمانت نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی اسی لاہور میں 3 بریگیڈیئر اور ان کی کمان نے احتجاجیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو بہت شدید ہوگا۔ میرے ٹروپس کا کیا رد عمل ہوگا میں ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ میری باتوں پر کور کمانڈر اس قدر ناراض ہو گئے کہ کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر حمید گل کو بلایا اور حکم دیا فوراً مجھے چیف سے ملاؤ، میں ایسے آفیسر کو اپنی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا۔ بریگیڈیئر حمید گل نے کہا سر اگر اجازت ہو تو میں رپورٹ تیار کر لوں جو چیف کو بھیج دی جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں۔ فوراً کوئی رد عمل دینا مناسب نہ ہوگا۔ کور کمانڈر نے بات مان لی اور چیف کو رپورٹ بھیج دی گئی، مگر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے فوراً کوئی رد عمل نہیں آیا۔ لیکن شان کریمی دیکھیے کہ چند ماہ بعد مجھے GHQ میں چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کر دیا گیا۔ میں نے حق اور اصول کی بنیاد پر بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی گئی ہوتی تو وہ تمام سیاسی ابتری جو دیکھنے میں آئی نہ ہوتی۔ مثلاً نہ جنرل ضیاء کا حادثہ ہوتا، نہ جنرل مشرف کی حکومت ہوتی، نہ بے نظیر کا قتل ہوتا۔ مجھے اختلاف رائے پر مزید اطمینان ہوا جب میں نے ایک سفارتکار جناب SM قریشی کا ایک مضمون پڑھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے 2 سال بعد مجھے یاسر عرفات سے معاملات سلجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بھٹو کو پھانسی دیے جانے پر سخت ناراض تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔
انہی دنوں ہم ڈویژن کا ریزنگ ڈے منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جنرل ضیاء نے اس تقریب میں شمولیت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ رہے۔ 2 دن بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ میں نے ریزنگ ڈے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوخ کر دیں۔ صرف بڑا کھانا ہوا جس کا ماحول بہت افسردہ تھا، جو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ جنرل اسلم بیگ سے مزید جو گفتگو ہوئی ہم کسی اور ویلاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ البتہ ہم آپ کو کتاب جہان حیرت سے ایک اقتباس سناتے ہیں۔ یہ کتاب سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے بے احتیاطی یا جان بوجھ کر اس تاثر کو ہوا دی کہ اگر ہائی کورٹ نے بھٹو کو بری کر دیا تو مارشل لا کے تحت سزا دی جائے گی۔ بھٹو بین الاقوامی شہرت کے حامل سیاستدان تھے اور مقدمے کے ساتھ بھی ذاتی سے زیادہ سیاسی مضمرات وابستہ تھے۔ کچھ عرصے بعد بھٹو نے بطور احتجاج کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تو مقدمہ سراسر سیاسی رنگ اختیار کر گیا۔ مہر علی انور سے، جو میرے پرانے دوست اور سندھ اسمبلی کے سابق رکن تھے، کیس کی سماعت کے دنوں میں لاہور میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ بھٹو کے مقدمے کی وجہ سے پورا سندھ آتش بدامہ ہے۔ کیوں؟ میں نے دریافت کیا۔ سندھی استغاثہ کی کہانی پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ پنجابی جج ایک سندھی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نسلی تعصب کا مسئلہ بن گیا ہے۔ سائیں بھٹو کے خلاف کیس کی سماعت پنجابی جج کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسلی مسئلہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے وضاحت سے جواب دیا۔ یہ تو تھا سردار محمد چودھری کی کتاب سے ایک اقتباس، لیکن اس وقت یہی ہوا کہ بھٹو صاحب کے جتنے قریبی ساتھی تھے، چاہے عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں، مصطفیٰ کھر ہوں، وہ لوگ، تمام لوگ جو سختی سے نمٹنے کا مشورہ دے رہے تھے، وہ خود فرار ہو گئے یا فوج کے ساتھ مل گئے۔ کوثر نیازی تو ضیاء الحق کے دور میں سینیٹر بن گئے تھے۔ سردار محمد چودھری اپنے دوست چودھری اصغر علی ایڈوکیٹ کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے بیگم نصرت بھٹو کا کامیابی سے مقدمہ لڑا اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی۔ وہ کیس جیتنے پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کے انجام کی بابت وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ختم ہو جائے گا، سندھ علیحدگی اختیار کر لے گا، پنجاب اپنی زمین میں محصور ہو جائے گا اور بارڈر پار کے سکھوں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے۔ خیر بخش مری اور اجمل خٹک وغیرہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ ضیاء بے وقوفوں کی طرح بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے، یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ اگرچہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ملک ہمیشہ کے لیے جمہوریت کی پٹری سے اتر گیا ہے اور وہ خطرہ اب بھی لاحق ہے جس کا اظہار چودھری اصغر علی ایڈوکیٹ نے کیا تھا۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ الناصر۔